الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أخرجه الترمذي. معزز حاضرین، دعا کی قبولیت کے اوقات، ان اوقات میں سے پچھلے درس میں ہم حالت سجدہ میں دعا قبول ہوتی ہے، پھر آب زمزم نوش کرتے وقت، پیتے سمے جو نیت کی جاتی ہے یا جو مشروع دعائیں ہیں جن کا ذکر میں نے کیا تھا، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہماری شریعت مطہرہ کی خاصیت ہے، خوبی ہے۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے 6 چیزوں میں مطابقت نہ کر لیں۔ 6 چیزوں میں جب تک مطابقت نہ کر لیں وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ بندہ ان 6 چیزوں سے ہٹ کر اپنی منمانی کرے۔ مثال کے طور پر شریعت میں جنس مطابقت رکھنا بہت ضروری ہے۔ جنس کا مطلب اگر سنت اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے تو سنت یہ بھی تعین کر دیتی ہے کہ وہ اسی جنس سے ہو۔ مثال کے طور پر بقر عید میں حکم دیا گیا، عید الاضحیٰ میں ذبح کرنے کے لیے بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام سے مراد کیا ہے؟ قربانی میں 3 قسم کے جانور، اونٹ، چاہے وہ اونٹنی ہو، ہری ہو، کوئی بھی کوالٹی کی ہو یا کسی بھی ذات کی ہو۔ دوسرا گائے میں بیل، بھینس وغیرہ اس سے متعلق جتنے بھی ہیں جانور، بیل سے متعلق وہ تمام قسم اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا بکری، دمبا، چھیلی، چھیلا، جو بھی قسم کے ہیں وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 3 ہی قسم کے جانور دے سکتے ہیں بقرعید میں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہرن بھی جائز ہے، حلال ہے، میں اس کو ذبح کروں گا، مرغی بھی حلال ہے، میں اس کو ذبح کروں گا، تو ہرگز شریعت میں قبول نہیں ہوگی۔ جنس سے مطابقت رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے کیفیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو ادا کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز تکبیرات التحریم سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر سے، قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ لے کہ میں پہلے رکوع سے پہلے سجدہ کروں، پھر رکوع کروں، یا پھر 2 سجدوں کی جگہ میں 3 سجدے کروں، مجھے اجر زیادہ ملے گا، مجھے ثواب زیادہ ملے گا، تو ہرگز عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ کیفیت سے مطابقت رکھنا بہت ضروری ہے۔ ویسے ہی اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، وقت، اسی وقت میں وہ چیز ادا کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر شریعت میں ہے کہ اگر قربانی کرنی ہو تو وقت کیا ہے؟ نماز کے بعد۔ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کتنا بھی بڑا جانور ذبح کر لے تو بس وہ ایک ذبیحہ ہوگا، مگر قربانی کے حکم میں قربانی کا ثواب ہرگز بہرگز نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث میں وقت سے بھی مطابقت رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی فطرہ جو ہے عید کی نماز کے بعد اگر ادا کرے تو قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا، کیونکہ فطرہ جو ہے چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنا ہے، یا پھر علماء اکرام 1 دن کی چھوٹ دیتے ہیں کہ آخری روزے سے 1 دن پہلے تک بھی فطرہ اپنا جمع کر سکتے ہیں اگر دشواری مشکل ہو رہا ہے۔
تو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ اوقات کے متعلق ہے، وقت، دعا کی قبولیت کے اوقات یہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ دوسرے وقت میں دعا کریں گے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے اوقات ہیں، ایسے ٹائمنگ ہیں جس میں اللہ رب العزت دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے بندے مومن کو ترغیب ہے، یعنی کھینچا جا رہا ہے دین کی طرف کہ ایسے وقت، یہ وقت قبولیت کا ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ علماء کرام یہ حکمت ایک بتاتے ہیں۔ تو چلیے ایک وقت ہے جو دعا قبول ہوتی ہے جس میں، وہ ہے لیلۃ القدر۔ اسی رات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، محمد تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مطلب یہ وما ادراک جب عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ فرمایا القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ قاریہ کیا ہے؟ الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ، جب کسی چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے تو یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ اس انداز سے یہ صیغہ استعمال کر کے کلام کرتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب لیلۃ القدر میں کئی چیزیں ہیں، اس کی کئی خصوصیات ہیں، ان میں سے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر ہر سال بندوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، آنے والے سال کی، ایک سال کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ اب تقدیر لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر عمومی اور تقدیر خصوصی ہے۔ تقدیر عمومی تقدیر اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے، کتنے سال پہلے؟ 70,000 سال۔ کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے۔ 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے انسانوں کی تقدیریں لکھ دیا، کون کیا کرے گا، کب جیے گا، کب مرے گا، کتنی اس کی روزی ہوگی، سب تقدیریں لکھ دی ہے۔ اس کے بعد عمومیت میں دوسرا درجہ آتا ہے جب بندے میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور اس کا مستقبل تقدیریں اس کے لکھ دی جاتی ہیں، یہ شقی ہوگا، نالائق ہوگا یا لائق ہوگا، نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، یا پھر کتنا کھائے گا، کتنا جیے گا، عمر وغیرہ سب لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے عمومی تقدیر میں یہ سالانہ تقدیر ہے، سال میں بھی اس کی تقدیریں، آنے والے اگلے 1 سال کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہفتہ واری کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا روزے کا ایک سبب، علت کیا بتائی؟ کیونکہ اس وقت بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، تو میں اس حال میں میرے اعمال پہنچیں کہ اس وقت میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح صبح و شام فرشتے جو ڈیوٹی کرتے ہیں تو بندے کی تقدیر آگے کیا کرے گا، وہ شام تک، صبح تک کیا کرے گا، یہ چیز بھی لکھی جاتی ہے۔ الغرض سالانہ تقدیر لیلۃ القدر کے وقت لکھی جاتی ہے۔ تو ایسے وقت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اب لیلۃ القدر کب ہے؟ 21، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، 5 میں سے کوئی ایک رات ہوگی۔ ایک مومن کو چاہیے کہ ان 5 رات میں جد و جہد کر کے، کوشش کر کے اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کریں، قیام کریں، تلاوت کریں۔ تو اسی میں سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت ان علمت اے لیلۃ القدر، اللہ کے رسول اگر میں جان لوں یعنی لیلۃ القدر کے متعلق، ما اقول فیہا، تو میں اس رات میں کیا کہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قولی، تو کہہ، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ یقیناً تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما دے۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اب یہ دعا اس بات کی دلالت ہے
کہ یہ دعا اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت معافی کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ وقت ليلۃ القدر کا وقت دعائیں قبول ہوتے ہیں۔ اسی کو دلیل بنا کر علماء استدلال کرتے ہیں، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس رات میں اس دعا کی جب ترغیب دی گئی تو دیگر دعائیں بھی اس رات میں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ليلۃ القدر ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے طے کر لیں، ذہن تیار کر لیں کہ اس ماہ رمضان میں آنے والی 5 راتوں میں ہم بإذن اللہ تعالیٰ اپنی نیند کو قربانی دے کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کریں گے اور تلاوتیں کریں گے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ بکثرت۔ ہم اس رات دعائیں بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ليلۃ القدر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، ہمارا قیام، ہمارا صیام، ہماری افطار، ہمارے سحور کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔